اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے پیارے بچے جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھائے ہیں وہ سارے انہوں نے درجہ بدرجہ یاد کر لیے ہوں گے، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ جی میرے پیارے بچوں، یقیناً آپ کو اس سبق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ کس طرح سے ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا اور اس کے لیے کیا کیا کوششیں ہوئیں، مدینہ منورہ میں کون کون سے لوگ آباد تھے، مہاجرین انصار کون تھے، کیسے ان کے درمیان رشتہ اخوت پیش آیا، اور یہودی قبائل نے کیا کیا کام کیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی اس مشق کی طرف۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ سارے بچے اپنے ہاتھوں میں پینسلز لے لیجئے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ جی پیارے بچوں، کون آباد تھے؟ یہودی قبائل۔ نمبر 2، میثاق مدینہ کے تحت ہر فریق کو آزادی حاصل تھی۔ آپ کو بتایا تھا میں نے، ہر فریق کو آزادی کس چیز کی تھی؟ مذہبی آزادی حاصل تھی۔ نمبر 3، تحویل قبلہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ نمبر 4، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا 2 ہجری کو۔ نمبر 5، مسجد قبلتین میں حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا، یعنی کہ قبلہ کی تبدیلی کا۔ اب آتے ہیں سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1، ریاست مدینہ کے قیام کے 2 اغراض و مقاصد۔ آپ نے پہلے اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، ریاست مدینہ کے قیام کے 2 اغراض و مقاصد، اور اس کے بعد 2 مقاصد آپ نے لکھنے ہیں جن کا جواب موجود ہے صفحہ نمبر 34 یعنی 34 پر۔ آپ دوسرے پیراگراف میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلام کا مرکز ہو اور جہاں سے اسلام کی دعوت کو پھیلا سکیں اور اس کی تعلیمات عملاً نافذ کر سکیں۔ اور دوسرا ہے جی، یوں پوری دنیا کے لیے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو بطور نمونہ پیش کر سکیں اور اسلام کا پرامن پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے، یہ 2 اغراض و مقاصد جو میں نے بیان کیے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2، مہاجرین کی آباد کاری اور انصار کے ایثار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پیارے بچوں آپ نے اپنے الفاظ میں بھی بیان کرنا ہے، وہ اس طرح کہ اسی کا صفحہ نمبر 34 پر ہی اس کا جواب موجود ہے، تیسرے پیراگراف میں تقریباً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے بہت سے مسائل درپیش تھے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری کا تھا۔ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، اور اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور یہ تاریخ اسلام میں یہ پہلی برادری تھی جس کی بنیاد خون کے بجائے عقیدے کے رشتے پر استوار ہوئی۔ پیارے بچوں، یہ اس کا جواب ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 3 کہ ریاست مدینہ کی داخلی اور خارجی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا تدابیر اختیار کی؟ آپ اس کو نمبر وائز بھی لکھ سکتے ہیں تدابیر کو، اور ایک ساتھ بھی، لیکن اس کی ہیڈنگ آپ کی بنے گی کہ ریاست مدینہ کے داخلی اور خارجی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدابیر۔ یہ آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور صفحہ نمبر 35 پر اس کا جواب موجود ہے، جو آپ شروع کریں گے کہ تمام داخلی و خارجی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اطراف بسنے والے قبائل اور یہودیوں کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری لائن ہے یہ اسی پیراگراف کی، پہلے پیراگراف کی، کہ میثاق مدینہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بیرونی سرحدوں کی نگرانی کا مضبوط اور مربوط نظام بھی قائم کیا تاکہ دشمن کے اچانک حملوں سے ریاست کی حفاظت کی جا سکے۔ اس لیے ریاست مدینہ کی دفاعی تدابیر میں میثاق مدینہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 4 کہ میثاق مدینہ کے کوئی سے 2 فوائد بیان کریں۔
تو یہاں پر صفحہ نمبر 35 کے اوپر ہیڈنگ ہے میثاق مدینہ کے فوائد، جس میں بہت سارے فوائد دیے گئے ہیں، لیکن ہم ان میں سے کوئی بھی 2 جو اہم ہیں وہ لکھ لیں گے۔ جیسے کہ یہ معاہدہ اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد ثابت ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے مدینہ منورہ، اس کے ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے تحت آ گئے، جن کا دارالحکومت مدینہ منورہ قرار پایا۔ یہ ایک سیاسی و سماجی منشور تھا، اور اس معاہدے کے مطابق سب کو شہری آزادی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا موقع میسر آیا، یا ظلم و جہالت و ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ یعنی کہ ان میں سے جتنے فوائد دیے گئے ان میں سے کوئی بھی آپ نے 2 تحریر میں لکھنے ہیں اپنے۔ نمبر 5، میثاق مدینہ کا مقصد کیا تھا؟ جی پیارے بچوں، میثاق مدینہ کا مقصد پوچھا گیا ہے یہاں پر، تو اس کا جواب صفحہ نمبر 35 پر پہلے پیراگراف کی دوسری لائن کے اندر موجود ہے کہ میثاق مدینہ جو کہ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کا مقصد قانون کی بالادستی، ظلم و زیادتی کے خلاف یکجہتی، بیرونی حملہ آوروں کا مل کر مقابلہ کرنا، مذہبی معاملات میں آزادی، کمزوروں کی مدد اور سب کے لیے انصاف کا حصول تھا۔ یہ 5 شارٹ کوسچن آنسرز تھے جو ہم نے کیے۔ اب ہم تفصیلی جواب کی طرف آتے ہیں، اور تفصیلی جواب میں آتا ہے پہلا سوال کہ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے، نیز میثاق مدینہ کی اہم دفعات تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے تو آپ میثاق مدینہ سے مراد یہی تحریر کریں گے، میثاق مدینہ کی ہیڈنگ ڈال کر کہ میثاق مدینہ سے مراد یہودیوں کے ساتھ کیا جانے والا ایک معاہدہ ہے، جس میں ان کے ساتھ پرامن اور خیر خواہی پر مشتمل زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تو تھا میثاق مدینہ سے مراد، اور اس کی اہم دفعات میں آپ صفحہ نمبر 35 کے اوپر اہم دفعات موجود ہیں، تقریباً 8 عدد۔ یہ ساری کی ساری آپ نے لکھنی ہے کیونکہ یہ اہم دفعات ہیں۔ یہاں تک آپ کو اس کا جواب مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 2 کہ تحویل قبلہ کا واقعہ بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے تحویل قبلہ کا یعنی کہ تبدیلی قبلہ کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 35 پر اس کا مکمل جواب موجود ہے کہ تحویل قبلہ سے مراد آپ لکھ سکتے ہیں قبلے کی تبدیلی ہے، اور تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری کو نازل ہوا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو بالآخر پورا کر دیا۔ یہاں سے لے کر پورا کا پورا آپ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ یہاں تک اس کا جواب ہے لانگ کوسچن نمبر 2 کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں ہیں کہ میثاق مدینہ کے 5 اہم نکات کا چارٹ بنائیں اور جماعت میں آویزاں کریں۔ مسجد قبلتین کی تصویر تلاش کر چارٹ پر چسپاں کریں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ رہنمائی استاد میں میثاق مدینہ کی 5 اہم دفعات کا چارٹ بنوائیں، اور نمبر 2 مسجد قبلتین کی تصویر تلاش کروا کر چارٹ پر چسپاں کروائی جائے۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔